غدار سے لے کے بد کردار بھی بنانا چاہا، لیکن نہ ہمارا کپتان غدار تھا نہ بد کردار تھا، وہ با کردار ہے، وہ محب وطن ہے، اور ہمیں ان عدالتوں سے نہیں چاہیے۔ عوام کی عدالت نے عمران خان کو صادق، امین، با کردار قرار دے دیا اور فیصلہ بھی 8 تاریخ کو دے چکے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 100 جوتے اور 100 پیاز، 100 جوتے اور 100 پیاز عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، آزاد کرنا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل بہتر یہ کہ مزید ذلیل خوار بے عزت رہو، عمران خان کو رہا کر دو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس وقت زیادہ کی باتیں تو بہت ساری ہیں جی، 76 سال سے ملک خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے، تو ملک اس وقت حقیقتاً خطرے میں ہے۔ جاگ جاؤ، آنکھیں کھول لو، نہیں تو اگر یہ عوام آج تو اندر بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ باہر نکل گئے، غصے میں باہر نکلے، تو خدا نہ خواستہ کوئی اور خطرے میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ ملک کو کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ خطرے میں ہیں آج، سوچیں کہ ملک خطرے میں کیوں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں اپنا بتا دوں کہ میں تمام بیلز لے کر، میں اس پشاور ہائی کورٹ سے میں نے بیلز نہیں، اور میں کراچی کیا ہائی کورٹ کے گیٹ سے اٹھا لیا، اندر سے اٹھا لیا، اس کے بعد جب نکلتا تو اندر ڈالتے تھے، 21 کیس بعد میں ڈال دیے۔ کون سا قانون ہے؟ کیسا رول آف لا؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ علی بابا الیکشن چیف الیکشن کمشنر علی بابا اور اس کے 40 چور، ان کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ کوئی بھی ہم فیصلہ کر دیں گے اوپر سے، یا وہ ود ہیلڈ ہو جائے گا، یا وہ اگر خلاف کریں گے تو وہ ایسے ہی چلا جائے گا، ہمیں بلہ نہیں ملے گا، کدو ٹنڈا چپل چمٹا دے کے ہمیں کھڑا کر کیا جائے گا، اور اس کو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ یہ کس سے ہوا؟ یہ ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا تھا۔ آج فیض آباد دھرنا نکل آیا، بھٹو صاحب کیس نکل آیا، ارے بھائی عمران خان کیوں نہیں باہر نکل رہا؟ خان صاحب کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ خان صاحب باہر کیوں نہیں آ رہے؟ ہر روز نئے نئے ڈرامے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی آئے کہ 3 افغانی آ گئے، جیل کے قریب اسلحہ لے کر آ گئے۔ یہ کب تک چلے گا؟ یہ قوم برداشت نہیں کرے گی۔ اور 9 کو 8 تاریخ کو ہمیں جتا کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس وقت قوم چاہتی ہے، آئین کی، قانون کی بالادستی چاہتی ہے، بالکل نہیں چاہتی کہ اس سے باہر کوئی جائے۔ غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج گڑے مردے اکھاڑے جا رہے، پرانے کیس لائے جا رہے، اور نئے مردے گاڑے جا رہے۔ یہ بھی تماشا ہی ہے۔ گڑے مردے بھٹو کیس لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، نئے اس وقت ہمارے نئے مردے آئین کے، قانون کے، انصاف کے زمین میں گاڑے جا رہے ہیں۔ کوئی امید نہیں ہے کسی کو۔ ضرورت بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب، جعفری صاحب، جناب ہمارے اس کے کنوینر ہمارے سندھ کے ماشاءاللہ بڑے لیڈر ہیں، لائر لیڈر جناب فیاض سمور صاحب، مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ آج وہ اسلام آباد میں آ کے لیڈ کر رہے ہیں ہماری لائر کا اس کو موومنٹ کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج نکلنا پڑے گا، آج ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے۔ اور بھی بڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کی لیگل فرٹینٹی موجود ہے تو ہمارے ساتھ جو ڈاکہ پڑا وہ تو اسی بلڈنگ سے پڑا۔ جب آروز کے پاس سے پیپر چھینے گئے، جب سب کچھ وہ کہاں جاتے رہے؟ یہ کھوسا صاحب جاتے رہے وہاں، بجائے اس کے کہ فیصلہ کر کہہ رہے سردار کیوں لکھ دیتے ہو؟ مطلب یہ تماشے ہمیں خود دکھائے ہیں آپ نے، پوری قوم کو آپ نے خود دکھائے ہیں، لائیو چلا کے دکھائے ہیں۔ آپ قوم جان رہی ہے کہ یہاں سے انصاف کوئی نہیں ملنے والا اس جگہ سے۔ بیچارے بہت سے اچھے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل مجسٹریٹ کو سلام ہو، چھوٹے ججز کو سلام ہو جو 63 میں نکالتے رہتے ہیں، کوئی ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ جتنا اوپر آتے ہیں اتنا انصاف، رول آف لا، قانون، حق ملنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اوپر قانون، انصاف آسان ہونا چاہیے، اوپر یہ سب کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ضرورت ہے اس رول آف لا موومنٹ کی، ضرورت ہے، باہر نکلنا پڑے گا، ہر طریقے سے آنا پڑے گا۔ فیصلہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ سندھ ہائی کورٹ سے محترم عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، ہم نے آرڈرز لیے جس میں تھا کہ جی سوشل میڈیا پابندی ختم کرو، پیمرا پہ خان صاحب کی ٹی وی کے اوپر عمران خان صاحب کی آنا، اس کے اوپر پابندی ختم کرو، زیرو امپلیمنٹیشن۔ اس کے بعد آیا کہ جی یہ جو ٹیلی فون بند ہونے کا انہوں نے کہا ہم نہیں بند کر رہے، زیرو امپلیمنٹیشن۔ ٹویٹر کے اوپر آیا
ऑर्डर लिए हमने का जीरो इंप्लीमेंटेशन। अगर अदलिया अपना वकार बहाल नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? कौन कराएगा? तो हम समझते हैं कि इस वक्त हमारा एक ही नारा है, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। छोड़ना तो पड़ेगा ना, इंशाल्लाह। आपने सब कुछ कर लिया, बेशुमार बेशुमार, आपने शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, गद्दार से लेकर इमरान को रिहा करो। मुझसे पहले जो हमारे मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर साहब ने जो कहा कि अगर रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी होगी तो हम निकलेंगे, अगर चार दीवारी की खिलाफ वर्जी होगी तो हम निकलेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो हम निकलेंगे, तो मैं समझता हूं तो फिर तो निकलने का वक्त आया हुआ है। इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा। और बात हो रही है, ये आज रूल ऑफ लॉ का कन्वेंशन है, लेकिन अफसोस कि ना इस मुल्क में आजकल ना कि रूल है ना कि लॉ है, हवा में उड़ गया है रूल ऑफ लॉ। और गुज़िश्ता रोज 45 साल बाद एक फैसला लिखा गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल में कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद हक नहीं मिला अपने दिफा का और इंसाफ नहीं दे सके, और उसको अदालती कत्लेआम कह सकते हैं, उसको उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि बेहतर यह है, यही बेहतर है कि आज जो पूरी कौम के एहसासात का कत्ल हुआ है 8 और 9 फरवरी को, और अफसोस के साथ वो इसलिए हुआ है कि आरोज अदलिया से नहीं लिए गए, वो इसलिए हुआ है कि बल्ला छीन लिया गया, वो इसलिए हुआ है कि आखिरी दिन मोबाइल बंद कर दिया गया। तो ये 25 करोड़ अवाम के एहसासात का, जिन्होंने अपने कप्तान, अपने रहबर इमरान खान को वोट दिया, उसका कत्लेआम हुआ है, तो उसका फैसला अभी लिखते जाओ। फिर 45 साल बाद नहीं तो कहोगे अदालती मुआविन चाहिए, अभी लिख दीजिए जारी 45 साल बाद होगा कि इस कौम का कत्लेआम हुआ था 2023 और 2024 में हुआ है। दिन दो को दे दो इंसाफ। कहां का इंसाफ? कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज मैं इस्लामाबाद उतरा हूं 1 साल बाद, अजनबी लग रहा था, जहाज में सवार हुआ, मैं दूसरी तरफ जाने लगा था। अपने मुल्क में, इस मुल्क में जहां हमें छुपना पड़ जाए, जहां कोई कानून ना हो, कोई इंसाफ ना हो। मैं अपनी मिसाल देता हूं। एक तो मैं वकला का शुक्रिया अदा करता हूं, 5.5 महीने में जो जेल में रहा हूं, आपकी INF का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपके वकला का, सिंध के वकला का, मरकज के वकला का, यहां तक कि पेशावर के वकला का भी, कि जिन्होंने मेरी मदद की। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, हम सबको है उससे प्यार। कैदी नंबर